بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آغائے مبشر کاظمی سے یہ سوال ہے، ابھی پاکستان کے اندر ایک جو بنی ہوئی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ایرانی کرنسی خریدنے کے والے سے آج بھی مجھے چند دوستوں کے ہمارے فیملی انہوں نے کال کی کہ بھائی ہم لینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو اس حوالے سے بہت سارے دوستان ہیں، کچھ خرید بھی چکے ہیں، ایک بہت سارے یعنی سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیونکہ ہم ایران میں رہتے ہیں تو اس والے سے آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کیجئے گا، لیں نہ لیں، اگر لیں تو کیا نقصانات ہیں، تو اس والے سے تھوڑا سا آپ اپڈیٹس کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آغائی محسن کا بہت شکریہ کہ اس وقت انتہائی اہم موضوع ہے اس کرنسی کے حوالے سے، بلکہ میں اس طرح سے کہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دن میں جو ہے کروڑ پتی بن جائیں، صحیح ہے۔ اور یہ سوالات شاید آپ سے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں ہمارے سے بھی دوستان پوچھ رہے ہیں کہ آیا ایرانی کرنسی خریدنی چاہیے، یا اس وقت بہت سوال کرتے ہیں کہ ایرانی 1 کروڑ، بندہ 1 کروڑ کا نام سن کے ہی کہتا ہے کہ یار 1 کروڑ روپے آ گئے ہیں۔ ابھی 1 کروڑ روپے نہیں ہے، یعنی پہلی بات ریال ہے، ایرانی ریال۔ اب ایرانی ریال کی کیا ویلیو ہے، کیا ویلیو نہیں ہے، اس میں پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے کہ دنیا کی کمزور ترین کرنسی جو ہے ایرانی کرنسی سمجھی جاتی ہے، جو ریال کہا جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی 1 کروڑ اس وقت پاکستان کے اندر یعنی لوگ بتا رہے ہیں، اور کچھ نے رابطہ کیا کہ جی آغا جان ہمیں ایرانی کرنسی یہاں 1 کروڑ ایرانی جو ہے وہ 10,000 سے لے کر اور بعض پاکستان کے شہر میں 50,000 تک بھی لیے ہیں۔ جبکہ جب یہ سن کے واقعی ایک افسوس ہوا، اور اس میں واقعی ویڈیو بننا اور بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ موضوع اٹھایا۔ تو دیکھیں اس وقت اگر ہم 1 کروڑ ریال کہیں، ٹھیک ہے، 1 کروڑ ریال کی جو ایران کے اندر تومان یوز ہوتا ہے کہ 1 ملین تومان کے طور پہ ہم کہتے ہیں، وہ ٹوٹلی اس کی ویلیو جو یہاں موجود ہے، اگر آپ پاکستان سے آن لائن پیسے بھیجتے ہیں یہاں، تو اس وقت 2,000 ٹوٹلی اس کی ویلیو بنتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فرض کریں مثال کے طور پاکستانی سادہ 1,000 روپے اگر ہم دیں تو تومان کتنے ملتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہاں 500 تومان ملتے ہیں۔ 500 تومان یعنی آپ کے 50 لاکھ ریال، 50 ہاں جو وہ سمجھتے ہیں جی پاکستان میں اس طرح، کیونکہ پاکستان میں جو زیادہ ٹرینڈ ہے اس وقت وہ کروڑ پتی بننے کا، کہ کون بنے گا کروڑ پتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ سادہ سمپل کہ اس وقت 1 کروڑ ریال جو ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں پاکستانی؟ 2,000 بن رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ جی لیکن پاکستان میں برعکس ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت وہی پیسے بلیک منی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک منی میں جا کے دیکھیں، نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی اعلان کیا کہ یہ کرنسی جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہی لوگ جو اس وقت کرنسی بیچ رہے ہیں، خاص کر بلیک میں بیچ رہے ہیں کرنسی، جو دکانیں ہیں پاکستان میں، برانچز ہیں، کل جا کے انہیں اسی میں کہیں کہ یہ لیں، اس وقت یہ نہیں۔ اس وقت تو لائنیں بنے ہیں، ہمارے افسوس کے یوٹیوبر جو ہے ویڈیو بنانے کے لیے پاکستانیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان ایسے مسائل میں گرا ہوا ہے، انہیں کروڑ پتی جو ہیں دکھا رہے کہ آپ بن کے کروڑ پتی ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، ٹھیک ہے۔ یہاں ہی آپ ایرانی کرنسی خریدیں اور کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اور یہ ہے بھی کیونکہ ہمارے یہ واقعہ نہیں، آپ نے صحیح بات کی ہے، ہمارا مزاج بھی ایسا ہے نا، مثلا کام پہ محنت کر کے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک دن کے اندر بس ہم کیا کریں کروڑ پتی۔ اچھا اب یہ یہاں ایک اور سوال اگر آ جاتا ہے کہ آیا واقعاً، دیکھیں کچھ دوستان نے یہ کہا ہے کہ ہم چلیں وہاں نہیں یہاں بھیج دیتے ہیں پیسے، تو کیا اس کی ویلیو بڑھ جائے گی کہ ہمیں کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں؟ مثال کے طور پہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی چلے ٹھیک ہے، ہم پاکستان میں نہیں خریدتے، ایران میں پیسے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں 5 لاکھ تومان یا 1 ملین 2,000 کے مل جائیں گے، تو کیا فائدہ؟ دیکھیں اوورآل کوئی بھی کرنسی دنیا کی ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے وہ فوراً نیچے گر جائے گی، ڈی ویلیو ہو جائے گی، یا اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈالر کو یہاں تک پہنچنے تک، ٹھیک ہے، اس نے ایک سفر کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کل جو ہے ڈالر نیچے گر جائے گا اور ڈالر کی جاگزین کو جو ریال ہو جائے، ایرانی ریال ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے نا، ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو پاکستان میں دوستان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب مذاکرات ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، فوراً جو ہے قیمت، تو یہ تو فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے یا جو لوگوں کی ذہنیت بنا رہی ہے، یہی بنا رہے جی مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات جیسے ہی ختم یا پابندیاں ہٹتی ہیں،
دیکھیے پابندیاں یعنی یہ ہٹ بھی صحیح جاتی ہیں، نہیں ہے ہاں یہ، دیکھیے پابندیاں ہٹ بھی جاتی ہیں تو یہ نہیں تو ہوگی اس کی، دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہوگا، لیکن صرف 10% یا 20%، یعنی ٹائم لگے گا جو ٹائم آپ یہ لگے. کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے کہ جی ہم نے 1000 پاکستانی یا 1 کروڑ ریال ادھر خریدا، 2000 ہم نے لگائے، ٹھیک ہے، یعنی 1 کروڑ ریال آپ کریں پاکستانی 2000 روپے کا ہے، ہاں اور ادھر لیکن پاکستان میں لوگ جو ہے 50,000 ہزار کے پاکستانی سے بھی خرید تو رہے ہیں. کیا پابندیاں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو یہی جو 2000 کی آپ نے خریدی ہے اس کی ویلیو 10,000 تک پہنچ جائے گی، تو اس سے شاید پہنچ جائے. لیکن ابھی تک ہمیں خود یہاں 4-5 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی چیز جب اوپر ریٹ جاتا ہے نا وہ کبھی نیچے نہیں آتا. جیسے مہنگائی ہے تو مہنگائی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے آج تک نہیں آیا. ڈالر جب دیکھیں ڈالر ہمیشہ اوپر گیا، ٹھیک ہے، کبھی اس کا ریٹ جو ہے نیچے نہیں گرے. جیسے جیسے وقت ہوگا وہ اوپر ہی ہوگا. ہاں فوری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائسس ہونے کی وجہ سے یا مذاکرات ہونے کے پابندیاں ایران کے اوپر جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور ریٹ کے اندر 19-20 کا فرق آ جائے. لیکن آپ کہیں کہ 50 یا 100% بن جائے، ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ مومنین احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اس میں، اور اپنے پیسے. ہاں ایک سوال بتائیں معذرت کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ بعض دوستان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جیسے چل رہا ہے ڈونیشن ایران کی ہیلپ کرنا ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھئی اس اینگل سے ہم کر رہے ہیں، یعنی اس میں آپ کیا یہ کہتے ہیں؟ بات یہی ہے کہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. دیکھیں اظہار یکجہتی آپ اپنے فائدے کے لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں نا، کہ نوٹ خرید کے کل ہمیں فائدہ ہے، اس میں ایران کا کیا ہے اظہار یکجہتی؟ اظہار یکجہتی کرنی ہے، آپ نے کوئی تعاون کرنا ہے ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ فنڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں مستقیم، یہاں ادارے کام کر رہے ہیں جو فنڈنگ جمع کر رہے ہیں اور لوگوں تک فنڈ پہنچا رہے ہیں. یہ سب سے اچھی مدد ہے. اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں اس وقت اور اس چیز کار خیر میں حصہ لینا چاہتے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کرنسی خرید رہا ہوں اور کرنسی کی جو ہے وہ خرید کے ایران کو تھوڑا فائدہ ہوگا. کس کو فائدہ ہوگا؟ یا آپ کو فائدہ ہوگا جو اس وقت بلیک میں وہ بلکہ آپ کو فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، اور فائدہ کہ اس سے ہوگا کہ جو بلیک میں منی بیچ رہا ہے. تو بس کیا اس میں کیا اس کہنا، میں آپ یہ نصیحت بہتر کیا کہنا نصیحت چاہتے ہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچئے کہ واقعی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو اس عقل سے سوچے کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں ہے، کہ بغیر آپ سوچے سمجھے کہ سارے کروڑ پتی بن جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہتر ہے کہ احتیاط کریں، نہ کریں یہ کام، اپنا نقصان. اگر آپ نے تعاون کرنا ہے تو فنڈنگ کے ذریعے سے جو ہے رفائی کام جو ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، یہاں بھی ادارے کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے فنڈنگ کریں. جی ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز سے اس کو بیان کیا. ادھر میں چھوٹا سا ایک واقعہ کر کے اینڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ نصیحت بھی ہے، اور ہمارے جو پاکستان میں، کیونکہ ہمیں چند سال 7-8 سال ہو گئے ادھر رہ رہے ہیں، تو ظاہری بات جو پاکستان میں ان کو نہیں پتا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ چند سال پہلے میں نے بائک تھی وہ بیچنی تھی، تو وہ میں نے گروپ میں ڈالا، پاکستانی دوستان بھی تھے، ایرانی بھی تھے، تو اس میں ڈالا. میں نے لگایا مثلا 25 لاکھ کی بائک بیچنے کے لیے نا. اب ادھر تو نہیں پتا نا 25 لاکھ سے کیا مراد ہے. تو وہ دوستان کہتے 25 لاکھ کی بائک کیا یہ پانی میں چلتی ہے مثلا جو ہے. اب ظاہری بات ہے دوستوں کو نہیں پتا کہ بھئی 25 لاکھ سے کیا مراد ہے. ادھر مثلا ایک جوتا بھی نہیں آتا 25 لاکھ کا جو ہے. تو یعنی لوگ یہ سمجھتے کروڑ. اب کروڑ جب سمجھتے ہیں ان کے ذہنوں میں پاکستانی کروڑ آ جائے، روپے آ جاتا ہے، جبکہ بھائی کروڑ روپے اور تومان اور ریال الگ چیز ہے. تو اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے مومنین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مسلمانوں سے کہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ ہم ادھر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور یہ جو مذاکرات اور یہ اگر کامیاب ہو جاتے جیسے آغا مبشر نے بیان کیا ہے، اگر بالفرض فرق پڑتا بھی ہے تو 19-20 کا فرق پڑے گا، کوئی کروڑ پتی ہونے والا نہیں ہے. یہ خواب جو ہے نکال دیں، اس سے خود آپ کو ہی نقصان ہوگا، اور وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ جو بلیک مارکیٹ والے ہیں، فائدہ اٹھا کے وہ چلے جائیں گے. باقی بہت شکریہ آغا مبشر، آپ نے جو ہے اس کا رہنمائی کی آپ نے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ دوستان جو ہے اس کو سنیں گے اور پریکٹیکلی عمل کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو بسم اللہ، جو کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے.